راجو کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا تو وہ اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ بہت سے مور دیکھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ راجو کوا بھی موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے پر اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ راجو کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ راجو کوا دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں بھی ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گرے ہوئے ہیں ان کو جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ راجو کوا پر لگا کر موروں میں جا کر ان کی طرح ناچنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو راجو کوا بھی رہ نہ سکا اور اس کی چونچ سے بھی کائیں کائیں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ کائیں کائیں کی آوازیں سن کر سب مور چونک پڑے اور ارے یہ تو کوا ہے، یہ کہہ کر سب موروں نے راجو کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ راجو کوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا تو وہ موروں سے جان بچا کر اپنے ٹولی کے کووں کے پاس چلا گیا۔ جب کووں نے راجو کو دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ ایک کوے نے کہا، مور بھیا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں سے بھاگ جاؤ، سارے کوے آپ کو ماریں گے۔ پھر راجو کوا وہاں سے بھاگ گیا۔ ڈر کی وجہ سے یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ساتھی راجو کوا ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ کوا بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ ہی کووں میں رہا۔ آخر راجو کوے نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کی بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ایک دن راجا شیر کا وزیر الو جنگل میں اعلان کرتا ہے، سنو سنو سنو، راجا شیر بہت دنوں سے اداس ہے۔ جو کوئی بھی راجا شیر کو ہنسائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، آئیے اور ہمارے راجا کو ہنسائیے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جنگل کے تمام جانور اور پرندے راجا کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے ایک مور راجا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پروں سے طرح طرح کے کرتب دکھاتا ہے، لیکن راجا کو ہنسی نہیں آتی۔ پھر بندر کی باری آتی ہے، میں آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں راجا جی۔ بندر اپنے بہت اچھے اچھے کرتب دکھاتا ہے مگر وہ بھی ہنسانے میں ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح سبھی جانور کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کو بھی کامیابی نہیں ملتی۔ آخر میں ننھی چیونٹی کی باری آتی ہے۔ راجا کے وزیر الو کو لگتا ہے کسی کو انعام نہیں ملے گا، اتنی چھوٹی سی چیونٹی ہمارے راجا کو کہاں سے ہنسائے گی؟ جب اچھے اچھے بڑے بڑے جانور نہیں ہنسا پائے تو یہ چیونٹی کیا ہنسائے گی؟ تبھی چیونٹی غصے سے لال ہو کر راجا کے قریب آتی ہے۔ دیکھیے راجا جی، بہت ہو چکا، میں آ رہی ہوں آپ کے پیٹ پر گدگدی کرنے، آپ کو پھر ہنسنا ہی ہوگا۔ اپنی طرف غصے میں چیونٹی کو آتا دیکھ کر راجا کی ہنسی نکل آئی۔ راجا کو ہنستا دیکھ کر سبھی جانور ہنسنے لگے اور ناچنے لگے۔ ایک آم کے درخت
پر ایک سمجھدار بندر رہتا تھا۔ درخت ایک ندی کے کنارے پر تھا۔ اس ندی میں ایک بے وقوف مگرمچھ رہتا تھا، مگر وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ بندر روز مگرمچھ کو اپنے درخت کے میٹھے آم کھلاتا۔ یہ بات جب مگرمچھ کی بیوی کو پتہ چلی تو اس نے سوچا، بندر تو روز اتنے میٹھے میٹھے پھل کھاتا ہے تو اس کا دل تو اور بھی میٹھا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اسے بندر کا دل چاہیے۔ مگرمچھ اپنی بیوی کو منع نہیں کر پایا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اسی لیے وہ بندر کے پاس اس کا دل لینے چلا گیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر مگرمچھ نے بندر سے کہا، بندر دوست، میری بیوی تم سے بہت خوش ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ ہاں دوست، کیوں نہیں، تمہاری بیوی سے مل کر مجھے خوشی ہوگی، میں تمہاری بیوی کے لیے میٹھے میٹھے آم لے چلتا ہوں۔ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مگرمچھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مگرمچھ کو لگا اس کی بیوی بندر کا دل پا کر خوش ہو جائے گی، اور اسی خوشی کے مارے وہ بولا، دوست تم اتنے اچھے ہو، تمہارا دل بھی بہت اچھا ہوگا، پتہ ہے آج میری بیوی تمہارا دل کھا کر اور بھی خوش ہو جائے گی، تم اتنے اچھے میٹھے آم کھاتے ہو تو اسے لگا تمہارا دل تو اور بھی میٹھا ہوگا۔ بندر فوراً سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کہ بیوی مجھے مارنا چاہتی ہے اور یہ بے وقوف اس کی باتوں میں آ کر میرا دل لینے آ گیا۔ بندر کو ایک ترکیب سوجی، وہ فوراً بولا، ارے دوست، تم کتنے نادان ہو، میں تو صرف آم لے کر آیا ہوں، دل تو وہیں درخت پر ہے، پہلے کہا ہوتا تو میں دل اپنے ساتھ ہی لے آتا، اب اس کی طرف بغیر دل کے جائیں گے تو آپ کی بیوی ناراض ہو جائے گی، چلو مجھے واپس درخت کے پاس لے چلو، میں اپنا دل فوراً لے آتا ہوں۔ بندر نے اپنی چال چل لی، اسے اپنی جان جو بچانی تھی۔ جب مگرمچھ بندر کو لے کر درخت کے پاس پہنچا تب بندر فوراً سے درخت پر چڑھ گیا اور کہا، ارے بیوقوف، تو بڑا بے وفا دوست ہے، اپنی بیوی کے لیے اپنے دوست کا دل کھلانے والا تھا، شکر ہے رستے میں تم نے مجھے سچ بتا دیا اور میں نے اپنی جان بچا لی، چل جا یہاں سے، تجھے اور تیری بیوی کو نہ دل ملے گا اور نہ یہ میٹھے آم، سمجھے؟ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔